تو بریک سے پہلے بات چل رہی تھی گھٹکے، پان اور نسوار کی اور اس سے ہونے والی بیماریوں کی، اور ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر جہانزیب مغل موجود ہیں جو کہ ایک میکسیلو فیشل سرجن ہیں، یعنی کہ منہ، چہرے، جبڑے اور گردن کے ماہر امراض۔ ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ شکریہ بہت بہت ڈاکٹر مغل، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ پہلی بات تو یہ کہ گھٹکا کھانے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ سے بھی زیادہ۔ گھٹکا جو ہے، یا جس کو آپ سمجھیں گے تمباکو اور چھالی کا جو مکسچر ہے، وہ ہماری صحت کے لیے، منہ کے لیے ایک بہت ہی خطرناک جان لیوا بیماری ثابت ہو سکتی ہے اگر کہ اس کے استعمال کو جاری رکھا جائے، بہت زیادہ کیا جائے، اور خاص طور پہ ہم کیونکہ ایشینز ہیں، ہمارے اندر اس کی وجہ سے ایک بہت خاص بیماری ہوتی ہے جو کہ آگے جا کے کینسر بن جاتی ہے۔ لیکن جو میرا اپنا اس میں ایکسپیرینس ہے پاکستان میں، اور بہت زیادہ کینسر کے میں نے مریض دیکھے اور ان کی سرجری کی ہے، تو مجھے سگریٹ سے اتنے زیادہ، دیکھیں ہونے کو تو ایک بھی ایک بہت بڑی بات ہے کسی کا ہونا، لیکن اگر ہم کمپیئر کر رہے ہیں تو گھٹکا جو کہ چھالیاں اور تمباکو کا مکسچر ہے، اور سگریٹ، میں کہوں گا گھٹکا بہت زیادہ خطرناک ہے ان دونوں میں۔ اب یہی ہم اپنے عوام تک بات پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ کتنا خطرناک ہے، اس سے آپ کو کیا کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ کیا مرض کے ہونے کو تکلیف کہتا ہے؟ کیا اس مرض کی وجہ سے تکلیف کو تکلیف کہتا ہے؟ کیا اس مرض کے علاج کے خرچے برداشت کرنے کو تکلیف کہتا ہے؟ کیا اس کے ذہنی اثرات کو تکلیف کہتا ہے؟ یا کیا اس بات کو کہ 3 سال بعد بھی یہ بیماری واپس آ سکتی ہے، اس ٹینشن کے ساتھ رہنے کو تکلیف کہتا ہے؟ اور اگر یہ سب ملا کے تکلیف ہے تو میں کہوں گا کہ آپ قیامت کے برابر اس تکلیف کو سمجھیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے۔ بالکل، کچھ لوگوں کے ساتھ تو ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر گھٹکا کھاتے رہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کی تکلیف برداشت سے باہر ہی ہوتی ہے۔ تو کیا پان کھانا بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے؟ اصل جو انگریڈینٹ ہے نا جو آپ کو نقصان دے رہا ہے وہ چھالی ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کون سی چیز ہے جس سے مجھے ہو رہا ہے، وہ ہے چھالی، جس کو انگریزی میں اریکا نٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری سپاری وغیرہ جو بازاروں میں ملتی ہے، وہ وہی بات ہے؟ یہ تو ہم بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کھاتے ہیں۔ یہ قاتلانہ حملہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتوں سے اور واقعی ہمیں باقی رپورٹیں بھی دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہے چیزیں انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، لیکن ہمارے شو نے ایک اور چیز پہ جو ہے تھوڑی توجہ دی ہے، اور وہ ہے نسوار۔ نسوار سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ بظاہر سیم، ٹھیک ہے، دیکھیں دونوں، چھالی، نسوار، سگریٹ، الکوہول، کوئی بھی چیز ہو جو منہ میں جائے، جس کو منہ میں نہیں ہونا چاہیے، تو ان کی ایک قوت برداشت ہے، مسوڑوں کی ایک حد ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی، تو یہ سب نقصان دہ ہیں۔ نسوار بھی یہی بیماری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ نسوار ہو گئی اور گھٹکا ہو گیا، یہ ایک عادت بن جاتی ہیں، اور ان کو یہ جس طرح چرس کا نشہ ہوتا ہے، لوگ شرابی ہوتے ہیں، اسی طرح وہ گھٹکا بھی کھاتے ہیں اور یہ عادت لگ جاتی ہے۔ بالکل لگ جاتی ہے۔ اب اس کو چھوڑا کیسے جائے؟ تو میں جو تجویز دیتا ہوں اپنے مریضوں کو کہ دیکھیں کہنا آسان ہے، کرنے کے لیے ایک ہمت چاہیے۔ تو پہلے تو ہمت، دوسری چیز اس کی ایک سیلف اویئرنس کہ میں نے کرنا ہے، اور تیسرا کسی چیز سے سبسٹیچیوٹ کریں۔ دیکھیں اگر چھالیاں نقصان دہ ہیں تو سونف تو نہیں ہے، تو آپ سونف لے کے کشمش ڈال کے، جو کہ آپ کو ایک ٹیکسچر دے سختی کی، اس کی ایک مکسچر بنا کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو احتیاط ہی سب سے بڑا اور سب سے سستا بچاؤ ہے، اور سب سے سستا علاج ہے ان چیزوں کے لیے۔ شکریہ ڈاکٹر مغل، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اتنی دلچسپ باتیں ہمیں بتائیں۔ تو یہ سب سننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ان عادتوں کی وجہ سے آپ کو کیا کیا نقصان پیش آ سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، اور اس کے باعث آپ کوشش کریں کہ ان عادتوں سے بچیں۔ زندگی ایک ہی دفعہ انسان کو ملتی ہے، تو کیوں نہ احتیاط کریں، ان بری عادتوں سے بچیں اور بھرپور اور ایک خوش زندگی جئیں۔ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ آپ کو اس ہفتے کا شو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ دوسری کہانی میں دیکھنا چاہیں، تو dk@donnews.tv پر ای میل کریں۔ اب ہماری ٹیم اجازت چاہے گی، اور ہماری ملاقات اگلے ہفتے ہوگی۔